أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا. بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. سورہ بقرہ کی 243 نمبر کی آیت ہے. پچھلے درس سے اس پر بات چل رہی تھی کہ کس طریقے سے ایک بستی کے لوگ جہاں پر وبائی بیماری پھیلی تھی طاعون، تو اس سے ڈر کر موت سے بھاگ کر وہاں سے نکل کھڑے ہو گئے تھے اور ایک دوسرے مقام پر جا کر انہوں نے قیام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر موت دے دی، یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری تدبیریں تقدیر الہی کے آگے کارگر نہیں ہو سکتی، کیونکہ موت اور حیات تقدیر الہی کے تابع ہے. تم کتنا ہی بھاگنے کی کوشش کرو بزدلی کے ساتھ، یعنی چاہے وہ جہاد سے ہو، چاہے کسی بستی میں طاعون اور وبائی امراض پھیلنے کی وجہ سے ہو، تم اپنی موت کو آگے نہیں بڑھا سکتے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب وقت آ جاتا ہے موت کا، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، تو پھر ایک ساعت بھی آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتی. تو اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایتیں دی تھی کہ ایسے موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے. کہ فرمایا کہ اگر تم جو ہے کچھ ایسے مقام پر، محفوظ مقام پر ہو اور تمہیں پتہ چلے کہ کسی مقام پر یا کسی شہر یا بستی میں طاعون پھیلا ہوا ہے، بیماری آئی ہوئی ہے، تو تم اس بستی میں داخل نہیں ہونا. یعنی کہیں دوسرے مقام پر ہو تو جس بستی میں طاعون اور وبائی امراض پھیل رہا ہے وہاں پر تم داخل نہیں ہونا. ایک ہدایت یہ تھی. اور دوسری ہدایت، اگر تم اسی مقام پر ہو جہاں پر بیماری پھیل گئی ہے تو تم وہاں سے باہر بھاگ کر نہیں جانا. یہ دو ہدایتیں دی. اس کی حکمت کیا تھی؟ پہلی ہدایت جو وہاں پر نہیں جانا کی جو ہدایت تھی، وہ اس کی حکمت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہا لوگوں کو کہ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ اگر وہاں پر جائے جہاں پر بیماری ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس کا وقت آ گیا ہے وہاں پر، تو وہ وقت آنے کی وجہ سے وہ بیمار پڑے گا اور مرے گا، موت آئے گی، تو اس کو اور اس کے دیکھنے والے لوگوں کو یہ بات جو ہے سمجھ میں آئے گی کہ شاید وہاں جانے کی وجہ سے جو ہے اس کو ایسا ہو گیا. ان کا ایمان چلا جائے گا لوگوں کا، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ وہاں جانے سے موت ہو گئی، جبکہ وہاں جانے سے موت نہیں ہوئی. موت کا وقت تو مقرر تھا، اس وجہ سے جو ہے کہا گیا کہ وہاں پر مت جاؤ. اور دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ ہر جان کو جو ہے ہر انسان کو اپنی جان بچانا جو ہے واجب ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ فرمایا ایک مقام پر سورہ بقرہ دوسرے پارے ہی میں کہ تم اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ کہیں پر اگر آپ کو ہلاکت کا اندیشہ ہو یا کہیں پر کوئی نقصان کا خطرہ ہو تو پھر وہاں پر جانا اچھی بات نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے. توکل یہی ہے کہ تقدیر الہی پر مکمل ایمان رکھتے ہوئے ساری تدبیروں کو اختیار کرنا. تدبیر اختیار نہیں کرنا یہ توکل نہیں ہے. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اس وجہ سے تم وہاں پر مت جاؤ جہاں پر بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور وہاں سے نکل کر مت بھاگو کی حکمت کیا ہے؟ جب کہ وہاں پر اگر ہیں تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے بھاگ جاؤ، فوراً فرار ہو جاؤ، بیماری سے نجات مل جائے گی اور بچ جائیں گے، موت سے بچ جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے مت نکل کر بھاگو. سب سے پہلی اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے فرار ہونے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کسی بستی میں جہاں پر طاعون پھیلا ہوا ہے، تو جو قدرت رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو قوت والے جو لوگ ہیں، جوان اور جو ہے بڑے عمر کے جو لوگ ہیں، وہ تو بھاگ جائیں گے وہاں سے جس کے پاس مال و دولت ہے، اور جو بوڑھے ہیں، جو کمزور عورتیں اور بچے ہیں، وہ وہیں پر رہ جائیں گے، ان کو بھاگنے کا جو ہے موقع نہیں ملے گا. تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ جہاں پر جو ہے یہ وبا پھیلی ہوئی ہے
سب جوان لوگ، طاقتور لوگ، دولت مند لوگ وہاں سے بھاگ جائیں گے تو بوڑھے اور بچے اور عورتوں کی نگرانی اور نگہبانی کون کرے گا؟ ان کی خبرگیری کون کرے گا؟ وہ بیمار ہو جائیں گے تو ان کا علاج معالجہ کون کرے گا؟ وہ مر جائیں گے تو ان کی تدفین کون کرے گا؟ ان کو کفن دفن کون دے گا؟ اس وجہ سے ایک سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہاں سے مت بھاگو، اور دوسری اس کی حکمت یہ ہے کہ تم جہاں کہیں پر بھی ہو وہاں پر رہ جاؤ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مرض سے تم کو نجات دے دیں گے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ مرض میں تم مر جائیں، ایسا ہوتا ہے بہت سے موقعوں پر ایسی بیماری آتی ہے، لیکن سب کے سب تو نہیں مرتے، کچھ مرتے ہیں کچھ بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے تم کو نجات دے دیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ سمجھو کہ یہ شہادت کا درجہ تم پانے والے ہو۔ اگر تم کو اس وجہ سے موت آ جانے والی ہے تو بہت بڑا درجہ ہے جو تم کو مل جائے گا، شہادت کا درجہ۔ تو اس وجہ سے وہاں سے نکل کر بھاگنے کی کوشش مت کرو۔ یہ ہدایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے دی تھی کہ کہیں پر کسی بستی میں اگر اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگلے ایک آیت کے بعد اور ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، تاریخی واقعہ ایسا ہی، جس میں جنگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے تعلق سے حکم دیا گیا ہے۔ اس میں ایک پورا تفصیلی واقعہ ہے، تو اس سے پہلے لوگوں کو اس بات پر راغب کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، جہاد کرو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری فریادیں سنیں گے اور تمہیں کامیابی سے ہمکنار کریں گے اور تم کو قوت اور طاقت عطا فرمائیں گے اور غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اس کی وجہ سے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یغبس ویبسط والیہ ترجعون، اور کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ اللہ اس کو کئی گناہ بڑھا کر واپس کر دے۔ اللہ تنگی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے قرض حسنہ، اللہ کو دو۔ یہ قرض حسنہ اللہ کو دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جبکہ ساری ملک اللہ ہی کی ہے، سارے اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، کسی کو کچھ ملا ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے، لیکن پھر سے اس کو قرض مانگنا، جبکہ قرض تو اس سے مانگا جاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں قرض کہہ کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم قرض کسی کو دیتے ہو تو دینے کے بعد کیسی امید ہوتی ہے تم کو، اور یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ پیسہ مجھے واپس ملے گا۔ بالکل اسی طریقے سے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تم کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تم کو ضرور بضرور ملنے والا ہے۔ قرض حسنہ کا مطلب یہی ہے کہ اچھا قرض، اخلاص کے ساتھ دیا گیا مال راہ للہ میں، جو اللہ کے بندوں کے لیے ان کی ضرورتوں پہ خرچ کیا جائے گا۔ قرض حسنہ اللہ کو دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ تمہارے ہی بھائی بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی بندے جو پریشان حال ہیں ان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے تم اللہ کو قرض دو، اور یہ اچھا قرض دو اور تم اخلاص کے ساتھ دو۔ اس سے بے شمار فائدے احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک فائدہ اس کا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک خرمہ بھی اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے بڑھاتے احد پہاڑ کے برابر کر دیں گے۔ یعنی ایک رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی تم اللہ کی راہ میں دے دو گے، خرچ کرو گے، تو وہ ایسے ہی نہیں جائے گا، بلکہ اس کو اتنا بڑھائیں گے کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ اور خرچ کے تعلق سے اس کی ترغیب دلانے کے تعلق سے اس کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث یہ بیان فرمائی کہ جو کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو راہ للہ میں جو خرچ کر دیتا ہے، صدقہ جو کرتا ہے، صدقے سے دوہرا ثواب دیتا ہے۔ یعنی صدقہ دینا اس کے مقابلے میں دوہرا اجر دے گا قرض دینے والے کو۔ یہ اس وجہ سے بھی ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ ہر آدمی آپ سے صدقہ نہیں لیتا اور نہ لے سکتا ہے،
اور بہت سے لوگ خوددار ہوتے ہیں، وہ صدقہ لینا نہیں چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وقتی ضرورت کی تکمیل کے سلسلے میں آپ اس کی مدد کریں۔ تو یہ قرضے سے ہی ہو سکتا ہے، جو بغیر کسی جو ہے فائدے کے صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کی مدد کر دینا کہ یہ مال تمہیں اب چاہیے، میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں سے پھر سے اپنی سہولت سے لوٹا دینا، یہ قرض حسنہ ہے۔ لیکن آج قرض حسنہ کے تعلق سے بہت ہی بری طریقے سے اس کو جو ہے خراب کر دیا گیا ہے کہ لوگ جو قرض دیتے تھے، جس کا حکم بھی دیا گیا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو آج ماحول جو کیسا خراب ہو گیا ہے معاشرے میں، یہ جو ہے اگر آپ اندازہ کریں تو 90% سے زیادہ لوگ آج آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ یعنی ذاتی طور پر میں مشاہدے کی بات کہتا ہوں کہ قرض دینے کے بعد اس کو لوٹانا ہی نہیں چاہتے۔ قرض تو لے لیے ہیں لیکن اس کو لوٹانے کی نیت ہی نہیں ہوتی، نہ ارادہ کرتے ہیں اور نہ اس سلسلے میں کچھ کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو ہے محسن جو ہے آپ کا اس کا احسان کو نہیں مانتے۔ جو اللہ کا بندہ آپ کے ساتھ مہربانی کیا ہے اور صرف اللہ کی خاطر آپ کو بغیر کسی دنیاوی فائدے کے آپ کی مدد کیا ہے، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کا کام نکل جانے کے بعد آپ اس کو جلدی سے جلدی لوٹانے کی کوشش کریں، لیکن ایسا نہیں کرتے لوگ۔ 90% لوگ آج ایسے ہی ہو گئے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو شخص کسی سے قرض لیتا ہے اپنی کوئی جائز ضرورت کے تحت اور پھر اس کی خالصتاً یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اسے لوٹاؤں گا، تو پھر وہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے ذمے وہ قرض ہو جاتا ہے، چاہے بظاہر اسباب اس کو نظر نہیں آتے ہوں گے، لیکن اگر نیت اس کی اچھی ہے، خالص ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو یقین کرنا چاہیے یہ حدیث پر کہ اگر نیت اگر اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ آپ اس کو ادا کر دیتے ہیں، اور اگر نیت خراب ہو، نیت میں کھوٹ ہو، ایسا بہت سے لوگ کرتے ہیں آج، ہونے کے باوجود ادا کرنا نہیں چاہتے، پھراتے ہیں لوگوں کو، جھوٹ کہتے ہیں کہ نہیں ہے میرے پاس، بعد میں دوں گا، جبکہ قرض لے لیے ہیں لیکن لوٹانا نہیں چاہتے، نیت خراب ہے۔ ایسی خراب نیت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ وہی راستے آسان کر دیتے ہیں جو راستے پر وہ چل رہے ہیں، اور اسی حالت میں وہ مرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ لے کر یہاں سے جاتے ہیں، جو محسن ان کے اوپر احسان کیا تھا اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور دکھ دے کر اس کو اس کی اچھائی کا بدلہ برائی سے چکاتے ہیں، یہ کر کے یہاں سے جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج قرض کا دروازہ بند ہو گیا ہے، لوگ اپنے اوپر بند کر لیے ہیں، جبکہ لوگ دیتے ہیں قرض، آج بھی دیتے ہیں، دینا چاہ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہہ کر، لیکن قرض لینے کے بعد لوٹانا نہیں چاہتے کوئی۔ آج نیت ایسی خراب ہو گئی ہے لوگوں کی کہ اس میں جو ہے ہماری اصلاح کی ضرورت ہے کہ ایسا کرنے سے باز آ جانا چاہیے، کیونکہ ایک آدمی اگر خراب ہوگا تو 10 لوگوں کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بتائی کہ قرض دینے کے بعد یا کوئی نیکی کرنے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، جو ایک مقولہ ہے، غلط ہے بالکل، نیکی کر کے دریا میں ڈالا نہیں جانا چاہیے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، فرمایا سورہ مزمل 29ویں پارے میں، یعنی جو کچھ بھی تم اپنے آگے بھیجو گے نیک اور بھلا کام اور بہتری اور اچھائی، تو پھر تم اس کو اللہ کے ہاں بہت اچھی طریقے سے پاؤ گے۔ ایسا نہیں کہ تم اس کو نہیں پاؤ گے، وہاں پر کہاں پر چلا گیا نہیں معلوم، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب رکھیں گے۔ ایک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تمہاری جو نیکی اور اچھائی اور خیر اور بھلائی کے کام ہوں گے، وہ سب کا سب جو ہے وہاں پر محفوظ ہوگا، وہ ضائع نہیں ہونے والا ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا فرمایا، بہت بڑا چڑھا کر دیں گے اس کو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شریف اور خوددار انسان، غیور انسان کو اگر آپ کچھ دیتے ہیں یہاں پر بھی دنیا میں، تو وہ اپنے پاس رکھ نہیں لیتا، بلکہ اس کے بدل میں آپ کو اس سے زیادہ دے دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو کتنے غنی ہیں، غنیوں کے غنی ہیں، سب سے زیادہ غنی ہے، وہ ہمارا احسان کیسے رکھیں گے؟ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں تو اس کا اتنا بہترین نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا کہ حیران کن ہوگا کہ وہاں پر اتنا زیادہ دے دیں گے اللہ تعالیٰ کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اتنا زیادہ ایسا ہم کو کیسے مل گیا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے گا، یعنی اس کو جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ تم اگر تنگی میں بھی ہو تو خرچ کرو، اور تکلیف میں بھی ہو تو خرچ کرو، اور وسعت میں بھی ہو تو بھی خرچ کرو۔
یہ نہیں کہنا کہ ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ سعت نہیں ہوئی ہے، فراخی نہیں ہوئی ہے، ہم بعد میں خرچ کریں گے۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ جو کچھ بھی تم کر سکتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اور وہ وقت آ جائے جس وقت خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ فرمایا تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو خرچ کر دو اللہ کی راہ میں اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ دوستی کام آئے گی، نہ خرید و فروخت و تجارت ہوگی، اور نہ ہی شفاعت کام آئے گی۔ تو اس سے پہلے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ اس میں جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے واللہ یغبس ویبسط، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو تمہارے مالوں کو کم بھی کرتے ہیں اور زیادہ بھی کرتے ہیں، بڑھاتے بھی ہیں، تنگی بھی دیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ آزمائشی طور پر دنیا کی ساری تمہاری آزمائش ہے، اور کبھی دے کر آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کبھی لے کر آزماتے ہیں، اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ خوشحالی کے دور میں کیسا تھا اور جو ہے بدحالی کے دور میں کیسا رہا، کیا صبر کرتا رہا یا نہیں کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دے دیا تو پھر اس کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا، راہ اللہ میں خرچ کیا یا نہیں کیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یہ جان رکھو کہ تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر وہاں پر جا کر تم کو پائی کا حساب دینا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔